بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے جو ماہ رجب کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ یہ مہینہ اتنی فضیلت، اہمیت اور شان والا مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2431 میں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان۔ روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اس کو رمضان کے ساتھ ہی ملا لیا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھنے کے لیے شعبان میں بقیہ مہینوں میں سے سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دوسرے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے نفلی روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے علاوہ، چند ایام کے علاوہ بقیہ تمام ایام کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح البخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ چھوڑیں گے نہیں، مسلسل روزے رکھیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑ دیتے تو ہم یہ کہتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے؟ اس کا تذکرہ سنن نسائی میں موجود ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو گویا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سالانہ پیشی، سالانہ جو اعمال ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک ہفتے میں 2 پیشیاں ہوتی ہیں، جو ایک سوموار والے دن اور ایک جمعرات والے دن، اور اسی طرح جو تیسری پیشی ہوتی ہے وہ ایک دن میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک صبح فجر کی نماز کے وقت اور دوسری شام کو عصر کی نماز کے وقت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو پہچانیں، اس کی فضیلت کو پہچانیں، اس مہینے میں کثرت سے نیک اعمال کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل محفوظ کریں، اور اس مہینے میں خصوصاً روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، تاکہ جب ہمارے اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش ہوں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔